نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم عزیز دوستو، جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے سچی دوستی کر لی، اللہ سے وفاداری کا عہد کر لیا، اللہ سے دوستی کا اور وفاداری کا عہد کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہماری پیشانی اللہ کے آگے جھکے گی، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گی، ہم اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، اللہ کا ہی حکم مانیں گے، اللہ کے حکم کے خلاف کسی مخلوق کا حکم نہیں مانیں گے۔ اللہ سے جو عہد کیا، جو معاہدہ کیا، پھر ثم استقاموا، اس پر قائم رہے، اس پر استقامت کے ساتھ جم گئے، جو کہا اسی کے مطابق رہے، جو عہد کیا اس کو پورا کیا، اس کو نبھایا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے بھی وعدہ ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوں گے، موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور یہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، تمہیں کسی قسم کے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور کسی قسم کے غم میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی بشارت سے اپنا آپ کو خوش کرو، خوشی حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو یہ نتیجہ نکلا استقامت کا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا قل لی فی الاسلام قولا، اسلامی کوئی ایسی بات آپ مجھ کو بتلا دیجیے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، پھر مجھے آپ کے بعد کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی پیٹنٹ بات اسلام کی آپ مجھے ایسی بتلا دیجئے پھر میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بات بتلا دی، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہ یہ کہیے گا کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ دوسری آیت پاک جو میں نے پڑھی تھی اس کا مفہوم یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل میں کجی اور ٹیڑھ پن پیدا مت فرما، جب مجھے روشنی مل گئی تو یا اللہ اندھیرے سے سابقہ نہ پڑے، اے اللہ میرا دل روشن ہو جائے اس کے بعد پھر اندھیرے میں ڈوب جائے، اس سے میری حفاظت فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے۔ آدمی
پہلے سے ہی اندھیرے میں پڑا ہے تو اس کا اتنا احساس نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں دوسروں کو بھی احساس نہیں ہوگا۔ ایک پہلے سے روشنیوں میں ہے، قمقموں میں ہے، پہلے سے عروج پر ہے، اور پہلے سے اچھی حالت میں ہے، اور پھر ڈوب جائے وہ اندھیریوں میں، اور پھر گر جائے وہ تنزل میں جا کر، تو دوسروں کو بھی احساس ہوگا۔ ایک آدمی پہلے بادشاہ تھا اور پھر در در کا بھکاری بن جائے، لوگ کہیں گے کہ بتاؤ یہ کیسا آدمی تھا، اور جناب بادشاہ تھا، اور جناب اس کی طوطی بولتی تھی، اور یہ تو ایسا تھا اور ویسا تھا، آج دیکھو در در کا بھکاری بن گیا۔ اور جو پہلے سے ہی بھکاری ہے اس کے بارے میں کسی کو افسوس نہیں ہوگا۔ تو ایک گمراہی یہ ہے ہی بری چیز، لیکن ہدایت کے بعد پھر گمراہ ہو جائے یہ انتہائی بری چیز ہے۔ اس لیے اس سے پناہ مانگی گئی اس دعا میں۔ ہمیں چاہیے ہم اس دعا کا اہتمام کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے بچائیے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو فیاض حقیقی ہے، تو بے شک عطا کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم نے ہمیں یہی بتلایا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد توڑا نہ جائے۔ اللہ سے تعلق توڑنے والا یہ نافرمان کہلائے گا، یہ عہد کو توڑنے والا کہلائے گا۔ ایک دو دفعہ عہد نہیں لیا گیا ہم سے تو عہد الست شروع میں ہی لے لیا گیا عالم ازل میں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بعد میں بھیجا، لیکن جب پیدا فرمایا عالم ازل میں وہی فرما دیا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بتائیے آپ، وہیں سے عہد لے لیا گیا، اور پھر سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارا رب ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا رب ہو کون سکتا ہے؟ آپ ہی نے تو ہم کو پیدا کیا ہے، آپ ہی نے تو ہمیں جسم دیا، آپ ہی نے تو ہمیں روح دی، آپ ہی نے تو ہمیں سوجھ بوجھ دی، آپ ہی نے تو ہمیں عقل دی، آپ ہی نے تو ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، آپ ہی نے تو ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی، آپ ہی نے تو ہمیں سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، سمجھ دی، صلاحیت دی، یہ سب آپ ہی کا انعام ہے، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ وہاں سے عہد لے لیا گیا، پھر دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جب دنیا میں آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آتے ہی آدمی دوسرے کام میں لگ جائے۔ سب سے پہلے آدمی اس کام میں لگے جس کام کے لیے آدمی کہیں گیا ہے۔ صاحب آپ دہلی گئے کاروبار کے لیے، اور وہاں جا کر آپ سوچے چلو پہلے چڑیا گھر گھوم لیتے ہیں، بعد میں جناب جو ہے کہ کاروبار کی بات کر لیں گے۔ تو پتہ چلا آپ چڑیا گھر میں گئے تو وہیں جا کے کھو گئے، آپ کا وقت نکل گیا۔ تو پہلے چڑیا گھر نہیں گھوما جائے گا، پہلے جس بیوپاری نے آپ کو بلایا اس سے ملاقات کی جائے گی۔ جہاں سے آپ کو سامان لینا ہے پہلے وہاں جائیں گے، جہاں سامان بیچنا ہے پہلے وہاں جائیں گے۔ اس سے فارغ ہو کر اگر آپ کو وقت بچا تو آپ تفریح کا سامان بھی کر لیں گے، لیکن جس کام کے لیے گئے ہیں پہلے وہ کام کیا جائے گا۔ ایسے ہی دنیا میں آتے ہی کہ ایسا نہ ہو ہم لہو و لعب میں لگ جائیں، کھیل کود میں لگ جائیں، ادھر پیدائش ہوئی اور ادھر حکومت کے کان میں اذان دے دی جائے۔ پیدائش ہونے کے بعد سب سے پہلا کام، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا اہم کام جو بتلایا گیا وہ یہ بتلایا گیا اس کان میں کیا دیا جائے؟ اذان دی جائے، اس کو بتلا دیا جائے سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کو بتلا دیا جائے کہ تجھے گواہی اسی بات کی دینی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور یہ بھی دھیان رکھیے گا دنیا کی زندگی میں بیڑا پار جبھی ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، وہی بتلا دے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ جس ذات کی پیروی کی جائے گی، جس ذات کے نقش قدم پر زندگی گزاری جائے گی، اس کی رسالت کی گواہی دو کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہم اللہ کے گھر سے دور ہو کر زندگی گزاریں تو فوراً وہی بتلا دیا گیا ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، 15 سال کے بعد نماز فرض ہوگی، لیکن یاد دلا دیا گیا حی علی الصلاۃ۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی سمجھ بوجھ آئی اور دنیا کی دوسری چیزوں میں یہ کامیابی سمجھنے لگے، وہیں کان میں کہہ دیا گیا حی علی الفلاح، کامیابی تو اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ صاحب کبھی کسی نماز کا وقت نہیں ہے، تکبیر بھی پڑھی جا رہی ہے اور کان میں قد قامت الصلاۃ بھی کہا جا رہا ہے، ابھی نماز کا وقت تو نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے، لیکن اس کو بتلا دیا گیا کہ نماز ہے اتنی اہم چیز کہ ابھی سے آپ ایکٹیو ہو جاؤ، ابھی سے آپ اپنا ایمان مضبوط کر لو، ابھی سے آپ اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ نماز وہی پڑھ پاتا ہے جو اس کی تیاری پہلے سے کرتا ہے، جو پہلے سے تیاری نہیں کرتا وہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھ کر یا کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر یا کسی جناب اچھے ماحول میں رہ کر یا کبھی جماعت میں جا کر یہ عہد کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن نماز کی تیاری اس نے کی نہیں، سیکھی نہیں، تو یہ خیال آتا ہے اور نکل جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے، اس کو ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن تیاری نہیں کی، اور تیاری کیا؟ اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، تو یہ وقتی خیال آ کر چلا جاتا ہے، پابند نہیں ہو پاتا ہے۔ اور جو آدمی تیاری کرے، بچپن سے سیکھنا شروع کر دے، نماز اس کو آ جائے، نماز وہ سیکھ لے، نماز کو وہ جان لے، اور خدا نہ خواستہ غفلت میں پڑ جائے تو اب اگر اس کی ذہن سازی کی جائے گی، اب اس کو اگر نیک صحبت ملے گی، اگر کوئی اچھی گائیڈنگ کرنے والا مل جائے گا یا جماعت میں اس کا وقت لگ جائے گا، تو اب اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا، اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جناب مجھے نماز پڑھنی ہے، تو نماز پڑھ لے گا، کیونکہ اس کو آتی ہے۔ اور قد قامت الصلاۃ کہہ کر بتلا دیا، بس نماز کے لیے اتنے تیار رہو جتنے تکبیر کے وقت تیار ہونا چاہیے، اور بتلا دیا گیا کہ ایک نماز تو وہ ہے اور ایک نماز وہ بھی ہے جس میں نہ اذان ہوگی نہ تکبیر ہوگی، بس ابھی ہو گئی اذان بھی تکبیر بھی، تیار ہو جاؤ، اس کی وہ تو نہیں پڑھے گا، وہ تیری پڑھی ہے۔ بہرحال رب ہونے کا معاہدہ عہد الست میں لے لیا گیا، عالم ازل میں لے لیا گیا، دنیا میں آتے ہی اس کے کان میں اس کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر جب دنیا میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے پیغام موجود پائے گا، قرآن اٹھائیے قرآن، تو کہاں سے شروع ہو رہا صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، رب کا ہونے کا عہد عالم ازل میں لیا گیا، اب دنیا میں تو آ گیا تو قرآن کھول، سب سے پہلے تو یہ وہی بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تو وعدہ کر کر آیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پڑھ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب اور پروردگار۔ اور پورا قرآن پڑھ، پورا قرآن پڑھتے سارے احکام پر نظر ڈال، سارے احکام کو سیکھ، آخر میں آ کر بات وہیں پوری ہوگی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ رب ہونے کے اقرار سے تیرا قرآن شروع کروایا، اور رب ہونے کی یاد دہانی پر ہی تیرا قرآن پورا کیا گیا، ساری زندگی تیری اسی قرآن کے ارد گرد ہونی چاہیے، اسی عہد کو یاد رکھ کر ہونی چاہیے۔ اب صاحب اب چھٹی نہیں ہے، پہلے عہد لے لیا گیا، پھر تجھے دنیا میں سبق دے دیا گیا، اب تو قبر میں جائے گا، صاحب قبر میں جانے کے بعد پہلے کس چیز کے سابقہ پڑے گا؟ صاحب کیا خور و غلمان سے سابقہ پڑے گا، یا مہمانی سے، پلاؤ سے، بریانی سے سابقہ پڑے گا؟ نہیں صاحب، تیری قبر کی زندگی اسی سے شروع ہوگی، من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ عالم ازل میں، عہد الست میں، وہاں رب کا عہد لیا گیا، دنیا میں اسی رب کا پیغام دیا گیا، اب قبر کی زندگی شروع ہو رہی ہے، تو سوال بھی سب سے پہلے یہ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا پالنہار کون ہے، بتا تیرا پروردگار کون ہے۔ اس لیے میرے عزیز و میرے دوستو، دنیا والے بھی عارضی تعلق کو پسند نہیں کرتے، عارضی دوستی کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے دوستی کرے اور پھر چھوڑ دے،
کسی سے ہاتھ ملا لے اور پھر چھوڑ دے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے پھر دھوکہ دے دے، تو دنیا والے بھی برا مانتے ہیں اسے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے ساتھ پارٹنر ہی مت کرنا۔ کیوں صاحب؟ وہ کہیں بھی کہیں بھی چھوڑ دے گا تجھے۔ صاحب اس سے دوستی مت کرنا۔ کیوں؟ کہ وہ بے وفا ہے۔ اگر آپ نے اس سے دوستی کر لی تو کہیں بھی رخ موڑ کے چل دے گا، کہیں بھی پیٹ پھیر کر چل دے گا، کہیں بھی راستے میں تجھے چھوڑ دے گا، وہ وفادار نہیں ہے۔ دنیا والے، مخلوق، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وقتی تعلق یا مطلبی تعلق۔ دنیا والے ایک دکھی آدمی دل جلا یہ کہتا ہے صاحب فلاں تو مطلبی ہے، فلاں تو مطلبی ہے۔ جب اس کا مطلب ہوتا ہے تو جی گزری میں لگ جاتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب جب دوست کے یہاں دعوت تھی، پھر دوست کے نام میں صاحب لگتا ہے، جی لگتا ہے، فلاں دوست صاحب، فلاں صاحب، اور جب دعوت ہو گئی، بات ختم ہو گئی، تعلق اب وہ فلاں کا فلاں ہی رہ گیا، اب صاحب ختم نہیں۔ تو مطلبی تعلق کو انسان بھی پسند نہیں کرتا، مطلبی تعلق کو مخلوق بھی پسند نہیں کرتی۔ تو وہ رب العالمین جو سراپا ہے ہی وفا، جو بندوں کا ہے ہی خالق اور مالک، اس کے یہاں تو وفا کی قدر ہے، بے وفائی کی اس کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے صحیح تعلق قائم کرے، میرا بندہ میرے ساتھ وفاداری کرے۔ ایک ہے یکجائی اور ایک ہے ہر جائی۔ تو اللہ کے یہاں یکجائی کی قدر ہے، ہر جائی کی قدر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے شیدائی اور ایک ہوتا ہے حلوائی۔ جی، شیدائی کا مطلب کیا ہے کہ اسی در کا رہے حالات کیسے بھی ہوں، اور حلوائی کا مطلب کہ جہاں کچھ کھانے کو ملے ادھر ہی ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا من کان یعبد لرمضان فإن الرمضان قد ارتحل۔ جو شخص رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ رمضان تو گزر چکا۔ اگر ہم رمضان کے پجاری تھے تو جان لو کہ رمضان تو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ باق حی لا یموت۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ باقی ہے، زندہ ہے، موت اور گزر جانے سے پاک۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے وصال کے بعد صحابہ کا حال بے حال ہو گیا۔ کوئی رو رہا ہے، کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کو آنسو بہہ رہے ہیں، کوئی ہوش کھو بیٹھا ہے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے تھے، ان کو معبود مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تب تو تم جان لو کہ ان کا وصال ہو چکا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ باقی ہے، زندہ ہے، موت سے گزر جانے سے پاک۔ اس لیے میرے عزیز و میرے دوستو، ہم رمضان کی عبادت کرتے تھے یا خالق رمضان کی عبادت کرتے تھے؟ بتلائیے۔ ہم رمضان کے عبادت گزار تھے یا رمضان کے رب کے عبادت گزار تھے؟ تو رمضان گیا، خدا باقی ہے، اللہ باقی ہے، باقی تھا، باقی ہے، باقی رہے گا۔ اس لیے فرمایا فالصوم لن ينتہی، پس روزہ کی انتہا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں کہ اب سال بھر میں روزہ نہ رکھے آدمی، نہیں، ابھی پھر روزہ ہے۔ شوال کے 6 روزے ہیں۔ حدیث پاک میں کیا بتلایا گیا؟ من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد پھر 6 روزے شوال میں رکھے، اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو بھائی روزے تو باقی ہیں، پھر ذی قعدہ کے 9 روزے ہیں، ذی الحجہ کے 9 روزے ہیں، پھر محرم کے 2 روزے ہیں، ان کے علاوہ ہر مہینے کے 3 روزے ہیں جن کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں روزے ہیں، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ ہر مہینے میں 3 روزے سنت ہیں، اور نفل روزہ آدمی چاہے جتنا رکھے تو روزے بھی ختم نہیں ہوئے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ والقرآن لن یرتحل، اور قرآن کریم کوچ کر جانے والا نہیں کہ آپ سال بھر تلاوت کی چھٹی، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ رمضان کی طرح قرآن اب بھی باقی ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے طاقوں میں قرآن سجے ہوئے ہیں، ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، قرآن اٹھا لیا نہیں گیا، قرآن موجود ہے۔ لہذا جس طرح قرآن کی تلاوت رمضان میں تھی، رمضان کے بعد بھی ہے۔ والمساجد لم تغلق، کیا مسجدوں میں تالے پڑ گئے؟ کیا مسجدوں کو سیل کر دیا گیا؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ جیسے رمضان میں مسجدیں کھلی تھیں، اب بھی مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، مسجدوں میں تالا نہیں ڈال دیا گیا ہے۔ نماز جیسے رمضان میں فرض تھی، رمضان کے بعد بھی نماز اسی طرح فرض ہے، بلکہ سال بھر رمضان ہی کی طرح فرض ہے۔ جیسے رمضان میں نماز فرض تھی، سیم ٹو سیم اسی طرح نماز رمضان کے بعد بھی فرض ہے، فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ فرمایا والاستجابۃ لن تتوقف، اور قبولیت کو موقوف نہیں کر دیا گیا کہ صاحب رمضان میں نیک عمل کریں گے تو قبول ہوگا اور رمضان کے بعد قبول نہیں۔ جس طرح ہماری زکوٰۃ رمضان میں قبول، رمضان کے بعد بھی قبول انشاءاللہ۔ جس طرح ہمارا صدقہ و خیرات رمضان میں قبول، رمضان کے بعد بھی قبول۔ جس طرح ہماری نیکیاں رمضان میں قبول، رمضان کے بعد میں قبول۔ استجابت کو، قبولیت کو موقوف نہیں کر دیا گیا ہے، دکان بڑھا دی نہیں گئی۔ پھر فرمایا والاجر لن ينقطع، ایسے نہیں کہ اجر اور ثواب کو روک دیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکیوں پر جیسے اجر رمضان میں تھا، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی اجر جاری ہے اللہ کے بارگاہ میں سے، ابھی بھی دیا جا رہا ہے، دیا جاتا رہے گا۔ اس کا خزانہ ختم ہونے والا، سوکھنے والا نہیں۔ لہذا یاد رکھیے اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، لہذا اے مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے یا موت آ جائے۔ ہمیں موت تک اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اور فرمایا گیا کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، ربانی بنو رمضانی نہ بنو۔ تو ہم ربانی ہیں یا رمضانی؟ بس یہی بات دیکھنے کی ہے اور یہی بات سوچنے کی ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھے ہیں، ہم کون سی قسم کے مسلمان ہیں۔ مسلمان بھی دو قسم کے ہو گئے صاحب، ایک رمضانی مسلمان اور ایک ربانی مسلمان۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے استاد ہم سے یہ کہا کرتے تھے بھائی حافظ کیسے بنو گے، رمضانی حافظ یا میدانی حافظ؟ تو بچے ہوتے ہیں تو بہت سے بچے سے بول لیا کرتے تھے رمضان کا لفظ اچھا لگ رہا ہے تو جی رمضانی حافظ، تو پٹائی کرتے تھے۔ حافظ بنو میدانی حافظ، کیا مطلب؟ جب میدان میں کھڑا کر دیا جائے جب سنا دو، جب سوال کریں جب جواب دے دیں، جب پوچھیں جب بتا دیں، جب سننے کے لیے کہا جائے سنا دیں۔ تو حافظ وہ جو میدانی ہو کہ ہمیشہ حافظ، اور یہ حافظ ہوتا ہے رمضانی کہ جب پورے سال تو اول جلول ایسے ہی بہلول بنا پھرتا ہے، اور جب رمضان آئے سب داڑھی بھی رکھ لی، کرتے پاجامہ بھی پہن لیے، ٹوپی بھی اوڑھ لی، اور جناب جا کے قرآن پاک سنانے کے لیے تیار۔ اور جب رمضان چلے جائیں تو حافظ اگر حافظ میں کوئی فرق محسوس نہ ہو، نہیں، حافظ بھی وہ جو میدانی ہو، رمضانی نہ ہو۔ اور مسلمان ایک تو ربانی مسلمان اور ایک رمضانی مسلمان۔ تو ربانی مسلمان کون ہے؟ رمضان میں دیکھو تب بھی مسلمان نظر آئے، رمضان کے بعد دیکھو تب بھی مسلمان نظر آئے، رمضان میں دیکھو تب بھی نمازی نظر آئے، رمضان کے بعد دیکھو تب بھی نمازی نظر آئے۔ رمضان اور غیر رمضان میں اس کے مسلمان ہونے پر اور اس کے اسلام پر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اضافی عبادت ہیں، رمضان میں کچھ عبادت کی بڑھوتری ہو گئی، اور وہ جناب نماز ہے، نماز تراویح ہے، اور وہ روزہ ہے، روزہ اور تراویح آپ کی بڑھا دی گئی، باقی فرض نماز تو رمضان میں اتنی ہے اور رمضان کے بعد بھی اتنی ہے۔ بہرحال میرے عزیز و میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو پکا دوست پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وفادار مسلمان پسند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں، اور ہم رمضانی مسلمان نہیں بلکہ ربانی مسلمان بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے پھر آپ کو صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔